اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الہا واحدا احدا صمدا حیا قیوما دائما سرمدا وعلى حبیبہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائل فی الارض خلیفہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی، میرا گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ مومنین اس سے بلند آواز سے آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیج سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تاخیر سے آنے کے لیے معذرت. ابھی سیدھا بس یہیں پہنچا ہوں، وضو کرنے کا صرف بیچ میں وقفہ لیا اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں آپ کے توسط سے حاضر ہوں. آپ حضرات 28 محرم الحرام امام سجاد کی شہادت سے میری سماعت فرما رہے ہیں اس عزا خانے میں. کوشش کیجیے میرے ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا. اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ جی بسم اللہ. دعا ہے کہ پروردگار جناب سرفراز علی زیدی صاحب اور ان کے خانوادے کی توفیقات میں برکت عطا فرمائیں. اور جتنے مومن علیل ہیں آپ سب میں سے، آپ سب کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی علیل ہے تو امام سجاد کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت و شفا کلیہ عطا فرمائیں. اجازت سے بات شروع کی جائے؟ بسم اللہ. میں ساتھ دیجیے گا، تھکا ہوا ضرور ہوں لیکن یہ ہے کہ ذکر آل محمد ہی کیا جو تھکن نہ اتارے. واہ واہ کیا کہہ دے بھائی. حمد ہے حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس خدا کی، بلکہ جملہ بدل کے کہوں حمد ہے اس معبود کی جو سجدوں سے بے نیاز ہے. اس معبود کی حمد ہے کہ جسے سجدوں کی بھی محتاجی نہیں ہے. آپ نے کاش وصول کیا ہوتا ویسے جیسے ابھی میرے دل نے چاہا تھا تو بات یہیں سے آگے بڑھاتے، لیکن آپ کی خاموشی شاید تھوڑی سی تشریح طلب کر رہی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی. قدم قدم گلی گلی، علی 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 علی. قدم قدم گلی گلی، علی 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 علی. ارے حیدری یا علی. یہ بچوں کو ان بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، یہی کمال ہے بزرگی کا. اور یقین کیجئے آل محمد کے دروازے پہ بزرگ جوانوں سے زیادہ جوان ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو سلمان محمدی کو دیکھ لے. واہ بھائی واہ واہ. تو حمد ہے اس خدا کی، اس معبود کی جو سجدوں سے بھی بے نیاز ہے. آپ کہیں گے عجیب بات کر رہے ہیں جناب، آپ کے اللہ سجدوں سے بے نیاز ہے. صرف سجدوں سے ہی نہیں، شیخ صدوق نے التوحید میں لکھا، کہا امام باقر نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ پروردگار خدا جو ہے وہ اللہ، اس کا اسم جو ہے، اور بلکہ طویل حدیث ہے اس میں سے اقتباس آپ کے حوالے کرتا ہوں. مولانا نے فرمایا ایک اسم ہوتا ہے اور اسم جس کا ہوتا ہے وہ ذات ہوتی ہے.
بے شک بے شک. یعنی اسم الگ ہوتا ہے، مسمى الگ ہوتا ہے. جیسے یہ سرفراز بھائی تشریف فرما ہے، ان کا نام ہے سرفراز علی زیدی، لیکن اصل مسمى ذات یہ ہے. ذات پہلے ہوتی ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے. واہ واہ بھائی واہ واہ. نہیں یقین آتا تو کوئی اپنے گھر والوں سے پوچھ لے کہ پہلے نام رکھا گیا یا پہلے وجود آیا. ذات ہوگی تو نام رکھا جائے گا. اور امام نے فرمایا کہ اسم الگ ہے، مسمى الگ ہے. اور جس نے صرف اسم کی عبادت کی، جس نے صرف نام کی عبادت کی، اس نے کفر کیا. اور جس نے اسم و ذات دونوں کی عبادت کی وہی تو مومن ہے. تو یہاں مومن وہ ہے جو اسم اور ذات دونوں کی عبادت کرے. جو صرف اسم کی عبادت کرے وہ کون ہوگا؟ معصوم نے فرمایا کافر. یعنی صرف اللہ لفظ کی عبادت نہیں کرنی، عبادت اس کی ہے، اس ذات کی ہے جس کا نام اللہ ہے. اور پھر جہاں نہیں آگے بڑھ کے امام نے فرمایا کہ وہ ذات احدیت خود اسم اللہ کی بھی محتاج نہیں ہے. یعنی کہ وہ خدا اسم اللہ کا بھی محتاج نہیں ہے. شاید توحید کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو ذرا سا سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن کیا محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آباد رہیں. لیکن عزیزان گرامی کیا کریں، یہ کمال احدیت ہے کہ توحید سے بات شروع ہوتی ہے تو ولایت پہ آتی ہے، اور ولایت سے بات ختم ہوتی ہے تو واپس توحید پہ چلی جاتی ہے. یہ اس گھر کا فیض ہے. تو وہ خدا کہ جو بے نیاز ہے، سجدے سے بھی، اپنے اسم سے بھی، اپنے نام سے بھی، جب وہ اتنا بے نیاز ہے تو اسے کائنات بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال تو ہے نا. اتنے بڑی وسیع و عریض کائنات اللہ نے خلق کی، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، پھر ان کو تزین و آرائش کی، ستاروں سے، سورج سے، آفتاب سے اور مہتاب سے سجایا. کس لیے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا جو مفسرین کی زبان پہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یعنی خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو سوال ہے کہ پروردگار اگر تو نے چاہا اور تو نے کائنات کو خلق کیا تو آیا جس کائنات کو خلق کیا اس نے تجھے پہچان لیا؟ سوال تو ہے نا کہ اگر اس کائنات جس کو خلق کیا تو وہ بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ. صلوات بھیجیے گا اللہ. تو جب کائنات کو خدا نے خلق کیا اور کائنات کو اللہ نے جب خلق کیا تو ظاہری بات ہے طرح طرح کی مخلوقات خلق کی تھی، لیکن جس کے لیے کائنات کو خلق کیا پھر اسے خلق کیا، یعنی بشر کو خلق کیا، بلکہ بشر بھی نہیں، ابو البشر کو خلق کیا. جب ابو البشر کو خلق کیا تو ابو البشر کو خلق کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے بلکہ خلق بھی بعد میں کیا، اور پہلے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہیں. گویا کہ توحید پہلے سے مخلوقات کو عادت ڈالنا چاہ رہی تھی کہ حقیقی ہادی کا، حقیقی خلیفہ کا انتظار کیا جائے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے آدم کا انتظار کروایا، اور پھر جب آدم کا بدن بنا لیا، قالب بنا لیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ سب مخلوقات کو جمع کیا اور کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسے ہی میں اپنی روح اس میں پھونکوں. آپ نے توجہ نہیں کی، سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا، سجدہ اس روح کو ہو رہا ہے جو اللہ آدم میں ڈالے گا. اور پھر یہ بھی نہیں کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے کچھ جب میں آدم میں پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی روح کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہاں پہ رک کے ایک اور بات کر لیں. یہ روح اللہ آدم میں ڈالے گا، ایسے ہی ہے تو سجدہ کس کو ہوگا؟ روح کو یا آدم کو؟ سلامت رہیں. روح کو سجدہ ہو رہا ہے، یعنی سجدے کے لائق آدم نہیں ہے، روح ہے. سجدے کے لائق جب روح ہے تو بھائی صرف روح نہیں ہے، اور بلکہ قرآن میں اللہ نے جہاں روح کا ذکر کیا وہاں اللہ نے ایک اور چیز متعارف کروائی اور وہ کہا روح القدس. اور وہ بار بار جب ذکر کیا تو اللہ نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدَسِ، ہم نے روح القدس کے ذریعے عیسیٰ کی مدد کی. کبھی کہہ رہے ہیں موسیٰ کی مدد کی. بارے الہ یہ اچھا روح تو آپ سمجھتے ہیں نا، روح سمجھ میں آ گئی، لیکن روح اور روح القدس اب 2 چیزیں ہو گئی. تب فیصلہ یہ کرنا پڑے گا دونوں میں سے افضل کون ہے؟ افضل کون ہے بھائی؟ پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، ایک روح ایک روح القدس، تو افضل کون ہوا؟ روح القدس. کیا کہنے سلامت رہیں. کیوں روح القدس کیوں افضل ہے بھائی؟ کیونکہ وہ روح نہیں صرف، وہ روح مقدس ہے. وہ روح مقدس کیا؟ قدس کیا؟ پاکیزہ روح، مقدس روح. اور آسان کر دوں،
ताहिर रूह। वाह वाह वाह। आयत ततहीर के सुनने वाले अफराद तशरीफ फरमा हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कुदस का सबसे अच्छा तर्जुमा ताहिर रूह है, मतलब पाको मंजर रूह, वो रूह। अब रूहुल कुदस अजीम हो गई, अफजल हो गई, और रूह जो है वो जाहिर बात है रूह, और फिर रूहुल कुदस उससे ज्यादा अफजल। और अल्लाह कह रहे हैं कि हमने हर नबी की मदद की रूहुल कुदस के जरिए। अब रूह आदम में आई तो आदम सजदे के लायक हो गया, और जिसने सजदा नहीं किया वाह 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 वाह, अल्लाह ने उसे काफिर करार दे दिया, इब्लीस कर दिया, इब्लीस हो गया। और रूहुल कुदस कौन है? जिसके जरिए अल्लाह ने अंबिया की मदद की, ईसा की मदद की, मूसा की मदद की, और तमाम अंबिया की मदद की। अब जब तमाम अंबिया की मदद की तो सवाल तो पैदा होगा ना, रूहुल कुदस क्या है? हम तो ये समझ रहे थे कि अल्लाह खुद मदद करेगा, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं अंबिया की मदद रूहुल कुदस के जरिए करता हूँ। तो बशारत अनवारुल यकीन में हाफिज रजब अल-मुर्सी ने लिखा, कहा अबू बसीर ने पूछा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अबू बसीर ने पूछा, कहा मौला ये बताइए ये रूहुल कुदस क्या है जिसके जरिए अल्लाह अंबिया की मदद करता है? इमाम मुस्कुराए, कहा अबू बसीर इतना नहीं पता? अगर नहीं पता तो सुन लो, जिस रूहुल कुदस के जरिए अल्लाह अंबिया की मदद करता है वो कोई और नहीं, मेरे दादा अली का नाम है। सलामत रहे, वो और कोई नहीं, मेरे दादा अली का नाम है। वाह वाह भाई वाह। अब भाई इंसाफ तो उम्मत को करना चाहिए, जो रूह का इनकार करे वो इब्लीस हो जाए, तो जो रूहुल कुदस का इनकार करे वाह। अब जब आदम को सजदे थे, अल्लाह ने कहा सजदा करो, तो सबने सजदा किया, लेकिन जब सजदा किया तो एक ने इनकार किया, और कुरान ने मंजर को महफूज किया, और कुरान ने कहा कि काला या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदू लिमा खलक़ता बियदैया। वाह। इब्लीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथ से खल किया? सही तर्जुमा किया मैंने, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, लेकिन दिलों में एक आवाज, तर्जुमा मैंने गलत किया है, क्योंकि यहाँ तस्निया का सीगा है, शहादतैन बिल्कुल दो हाथ। अल्लाह कह रहे हैं कि तुझे किसने मना किया? काला या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदू लिमा खलक़ता बियदैया, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से खल किया? वाह वाह वाह, यानी दो हाथों से खल किया है। अब अल्लाह के दो हाथ तो तलाश करो। वाह वाह वाह। लेकिन इब्लीस का इनकार, इब्लीस ने आगे कहा परवरदिगार तूने इसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। अब इब्लीस को एतराज ये करना चाहिए था, परवरदिगार तेरे तो हाथ ही नहीं है। वाह वाह। लेकिन इब्लीस का इनकार ना करना ये बता रहा है अल्लाह के कोई तो दो हाथ ऐसे हैं वाह वाह वाह, जिनको इब्लीस भी जानता था। वाह वाह। क्योंकि इनकार उसने हाथों पे नहीं किया, एतराज हाथों पे नहीं किया। उसने कहा कि ये तुराब से बना है और मैं नार से बना हूं, और नार उसके गुमान में तुराब से अफजल थी, उसके गुमान में, हकीकत में नहीं उसके गुमान में। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने अपने दोनों हाथों से खल किया है। बात पहुंच रही है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप कहेंगे जनाब दोनों हाथों से बात आ रही है, अब ये हाथ, खुदा की कसम उम्मत के लिए शिर्क का दरवाजा खुल जाता है और उम्मत अपनी मर्जी का खुदा बनाना शुरू कर देती और अपनी मर्जी के खुदा के आसाब भी बना लेती। जैसा कि सामने की बात है, सही बुखारी में रिवायतें नकल हैं कि रोज़े महशर अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा और बदन ऐसा होगा कि क्या कहने, बयान करने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम आले मोहम्मद ने ऐसा अल्लाह लोगों को नहीं दिया। वाह भाई वाह वाह। ऐसा आले मोहम्मद ने नहीं बताया। तो अल्लाह जिसको जिस्मानियत से पाक है, जब पाक है तो फिर रसूल, खुदा की कसम यह आयत तशरीह तफसीर भी रह जाती और मखलूका उम्मत के लिए शिर्क का दरवाजा भी खुल जाता अगर मुस्तफा अली को देख के ना कहते या अली अंता यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ है। अच्छा थोड़ा सा रुकिए, एक और बात आपके हवाले कर दूं, सिर्फ अली अल्लाह का हाथ नहीं है, खुद मोहम्मद भी अल्लाह का हाथ है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात पहले सुनी है तो भाई और सुन ले दोबारा। और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है, अली भी यदुल्लाह है, मोहम्मद भी यदुल्लाह है। क्यों? क्योंकि मुस्तफा खुद कह चुके अन्ना व अली मिन नूर वाहिद, तो एक ही नूर है तो कैफियत भी एक होंगी। अच्छा कुरान से दलील दे दूं, कुरान ने जब बदर के मकाम पे रसूल खुदा ने कंकरियां उठा के फेंकी,
گواہ ہے نا اس بات کی. اور کہا شاہت الوجوہ, تم لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں. کس کو کہا؟ کفار کو کہا. اب جس کا چہرہ بگڑ جائے واہ 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 واہ, کیا کہتے بھائی, شامل ہو جائے گا. بھائی ہم کیا کریں؟ رسول نے دو ہی تو نشانیاں بتائی ہیں, یا کنکریاں اٹھا کے پھینکی اور کفار سے کہا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں, اور یا پھر یہ کہا کہ جس کا چہرہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے بگڑ جائے, سمجھ لینا اس کی ولادت میں شک ہے. واہ واہ, نعرہ حیدری. اور پھر اللہ نے کیا کہا جب کنکریاں اٹھا کے رسول نے پھینکی, لوگوں نے کہا یہ کیا کیا, آپ کا رحمت للعالمین ہے. خدا کی محبت قربان جائیے. اللہ نے کہا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں اٹھا کے پھینکی, یہ ہم نے اٹھا کے پھینکی ہیں. اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم 34 صدی ہجری کے امام ابو حسن شاذلی گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ کی ذات کیا ہے اور رسول اللہ کا علم کیا ہے. شان رسالت پڑھ رہا ہوں بھائی, انہوں نے لکھا اہل سنت عالم کی زبانی. وہ کہنے لگے رسول اللہ کا علم عین علم الہی ہے, رسول اللہ کی ذات عین ذات الہی ہے. پوچھنے والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, کہا قبلہ کیا فرما رہے ہیں؟ عین ذات الہی. کہا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ پتھر اٹھا کے مصطفیٰ نے پھینکے تھے. اللہ نے کہا تم نے نہیں, ہم نے پھینکے. واہ 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 بھائی واہ. یا علی محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہ نے کہا حبیب تم نے نہیں پتھر پھینکے, ہم نے پھینکے. لیکن کیا کبھی آپ نے تاریخ سے پوچھا کہ جو کنکریاں اٹھا کے سرکار نے بدر میں لوگوں کی طرف پھینکی, واہ, وہ کنکریاں سرکار کو دی کس نے؟ واہ بھائی واہ واہ, سبحان اللہ. کبھی سوچا, فکر کی؟ بھائی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, 7 کنکریاں اٹھا کے سرکار نے پھینکی تھی, اور اٹھا کے نہیں پھینکی تھی. ہائے 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 ہائے, کیا کہتے سرکار دو عالم نے جب ارادہ کیا تو علی قریب آئے. وہ وزیر ہی کیا جو بادشاہ کا ارادہ نہ سمجھے. جیسے علی قریب آئے, سرکار نے کہا اے علی مجھے کچھ کنکریاں اٹھا کے دو. علی نے 7 کنکریاں اٹھائی, مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھی. مصطفیٰ نے کفار کی طرف چاہت الوجوہ کہہ کے پھینک دی. اللہ نے کہا حبیب تم نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی. یعنی مصطفیٰ اللہ کا ہاتھ. بھائی علی نے اٹھا کے دی, مصطفیٰ نے پھینک دی. اللہ کہہ رہے ہم نے پھینکی, اللہ کے ہاتھ نے دی, اللہ کے ہاتھ نے پھینک دی. اور سجا کے آپ کے حوالے کروں, مصطفیٰ بھی اللہ کا ہاتھ, علی بھی اللہ کا ہاتھ. مصطفیٰ نے ہاتھ پھیلایا ہوگا نا کنکریاں لینے کے لیے, جو اللہ کے ہاتھ کو بھی عطا کرے اسے علی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تب جب خدا نے کہا کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے, تو اس نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو پروردگار اس میں کون سی بات تھی, تو زبردستی سجدہ کروا دیتے. کتنے فرشتے تھے پکڑتے, ایک ابلیس تھا, اتنے فرشتے تھے, اتنا مجمع تھا, اللہ سجدہ کروا لیتا. لیکن مشیت نے فیصلہ کر دیا. وہ جو امت بڑی بڑی اسلحے اٹھا کے گھومتی ہے نا نماز پڑھوانے کے لیے, ان کو آدم کے قصے پہ غور کرنا چاہیے. اللہ نے سب سے پہلا حکم عبادت کا دیا, اور صرف عبادت کا نہیں, عبادت کی معراج کا حکم دیا, کیونکہ سجدہ معراج ہے عبادت کی. خود جناب امین نے فرمایا کہ نماز تمام عبادات کی معراج ہے, اور سجدہ کس کی معراج ہے؟ نماز کی معراج ہے. بلکہ رک کے ایک اور جملہ سنیے. آیت اللہ خمینی کے استاد آیت اللہ بروجردی, ان سے کسی نے کہا کہ نماز کے دوران اگر میرا کوئی رکن بھول جائے, مجھے کوئی ذکر بھول جائے, تو یہ بتائیں کہ میں اس وقت کیا کروں. سوال ہے نا, اکثر بھول جاتا ہے لوگوں کو. وہ چاہنے والا تھا, ان کا کہنے لگا کہ آقا یہ بتائیے کہ اگر کوئی رکن بھول جائے نماز کا, تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا, میں بس علی علی کہنا شروع کر دیتا ہوں. تو آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ نماز کے کسی
एक रुकन में नहीं, सबसे अफजल रुकन है सजदा। अगर सजदे में भी जिक्र भूल जाए तो अली अली शुरू कर देना, बस अली अली कहते रहोगे, तुम्हारा वो सजदा तमाम सजदों की मेराज हो जाएगा। वाह 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 वाह। तो नमाज की इबादत मेराज सजदा, सबसे बड़ी इबादत सजदा। और सजदे के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्लीस ने इनकार किया। अल्लाह को चाहिए था फरिश्तों से कहता पकड़ो इसको, लाओ जहन्नम का गुड़, जहन्नम का कोड़ा, अभी इसको दो लगाओ, अभी सजदा करेगा, क्यों नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने कहा हमें जबर की इबादत नहीं चाहिए, हमें अताअत की इबादत चाहिए, हमें मोहब्बत की इबादत चाहिए। तो फिर परवरदिगार अब फैसला क्या होगा? अल्लाह ने कहा हुक्म तो हमने दे दिया, निफाज अभी नहीं करेंगे। वाह वाह वाह। यानी अल्लाह की मशीयत ये है कि हुक्म नाफिज कर दिया जाए, निफाज बाद में होगा। अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, उसने इनकार किया। जब इनकार किया तो अल्लाह ने जबरदस्ती सजदा नहीं करवाया, बल्कि उसे निकाल दिया। वाह वही बात। और ऐसे ही मुफ्ते में नहीं निकाला, हाय 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 हाय, खाली पीली में नहीं निकाला, गले में लानत का तोप डाल के निकाला। वाह वही वाह वाह। और आदम किससे बने थे? मट्टी से। मट्टी से। मट्टी को अरबी में क्या कहते हैं? तुराब। तुराब। सलामत रहे। आदम तुराब से बने थे। और अगर रूह की बात भी करें तो रूहुल कुद्दस अली का नाम है। वाह वही वाह। तो फैसला कीजिए ना, जो तुराब का इनकार करे वाह वाह वो इब्लीस हो जाए, जो अबू तुराब का इनकार कर दे। वाह 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 वाह। जुमला और सजा के आपके हवाले कर दूं, काशा वसूल कर ले। इब्लीस ने सजदे से इनकार किया था, अल्लाह ने लानत का तोप गले में डाल के निकाल दिया। तो भाई जो सजदे से इनकार करे वो मलौन हो जाए। वो कितना बड़ा मलौन होगा जो सय्यदुस साजिदीन का इनकार। वाह वही वाह वाह वाह। वो कितना बड़ा मलौन होगा जो सय्यदुस साजिदीन का इनकार कर दे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने जिसे जलाल इस बात पर परवरदिगार को आया कि हमने जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया तूने उसका इनकार किया। यही कहा ना, काला या इब्लीस मा मना का अन तस्जुदू लिमा खलक़ता बियदैया, कि जिसे हमने अपने दोनों हाथों से बनाया। परवरदिगार बनाया क्या है ये तो बता। वाह वाह वही वाह। खुदा आवाज़ कुदरत है कि पहले ही ऐलान कर दिया था कि खलीफा बनाने वाला हूँ। तो एक बात का तो फैसला हो गया कि अल्लाह ने कहा मैंने दोनों हाथों से बनाया, और बनाया क्या है? खलीफा बनाया है। और कुरान कहना वाला सुन्नत अल्लाह इल्ला तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। तो एक बात का फैसला तो कुरान की रूप से हो गया कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा। वाह 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 भाई वाह। मुझे तो मेरे साथ बोलते जाइएगा, खलीफा जब भी बनेगा अल्लाह ने ऐलान कर दिया दोनों हाथों से बनेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने गदीर के मैदान में 1,40,000 सहाबा के मजमे में अली को दोनों हाथों से बुलंद करके कहा था, मन कौन तो बोला फहाज़ा अली। वाह वाह। मन कौन तो बोला फहाज़ा अली मौला। दोनों हाथों से उठा के कहा था, पूरी जिम्मेदारी के साथ। दोनों हाथों से सरकार ने इतना उठाया कि आखिरी फर तक अली नजर आ रहे थे। और फिर सरकार ने ऐलान किया। अच्छा ऐलान भी क्यों ना करते, क्योंकि हुक्म ही ऐसा था। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसाला। ए हबीब, आज अगर ये ना पहुंचाया, बात पहुंच रही है हजूर, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। देखिए याद कोई तकरीर नहीं है, जिधर का मौजूद चला इंशाल्लाह इमाम सज्जाद तक पहुंच जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा साथ चलते जाएं। क्या करें, सज्जाद का नाम भी अली है। वाह भाई वाह वाह वाह। यहाँ 14 के 14 मोहम्मद हैं, सब मोहम्मद हैं, सब अली हैं। तो एक का जिक्र भी हो जाए तो दूसरे तक मुल्हिक हो जाएगा खुद ब खुद। तो अब रसूल खुदा ने क्या किया, अली को बुलंद करके मन कुंतु मौला कहा। क्यों कहा? क्योंकि हुक्म इलाही था, और हुक्म इलाही आसान नहीं था, सबसे मुश्किल हुक्म था। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि रसूल अगर आज ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया वाह वाह कि वल्लाहु यासुमुका मिनन नास, ए हबीब हम तुम्हारी लोगों से हिफाजत करेंगे। वाह भाई वाह। ये ऐलान तब क्यों ना किया जब मुस्तफा बुत तोड़ रहे थे। वाह वाह वाह। खुद बताइए ना, फैसला कीजिए। सबसे मुश्किल काम तो ये था कि जो लोग 360 बुतों को पूज रहे थे, कोई लात का मानने वाला था, कोई उज़्ज़ा का मानने वाला था, जब वो उनको पूज रहे थे तो सरकार ने जाकर उन बुतों को तोड़ा। उससे पहले अल्लाह को कहना चाहिए हबीब बुतों को तोड़ दो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। लेकिन वहां पे सरकार ने नहीं कहा, वहां पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हबीब हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे।
ہاں جب اعلان ولایت علی کی بات آئی واہ بھائی واہ، تب اللہ نے کہا کہ حبیب اعلان کر دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. ایک بات تو پتہ چل گئی کہ مکے والوں کے بت توڑنے آسان تھے، علی کی ولایت کا اعلان مشکل تھا. واہ 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 واہ، اعلان مشکل تھا. بھئی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا. قرآن لفظ محفوظ کیا، کہا اس نے تکبر کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. تو وہ جو بت توڑے جا رہے تھے وہ عام بت تھے. علی کی ولایت کو تسلیم کرنے میں لوگوں کے تکبر کے بت ٹوٹنے تھے. واہ بھائی واہ 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 واہ، اس لیے یہ اعلان مشکل تھا. اور پھر آیت نے آگے بڑھ کے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. واہ بے شک بے شک، خدا کی قسم بڑی گہری آیت ہے. اگر یہ آیت مکے میں نازل ہو جاتی کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. اگر یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی کوئی پریشانی نہیں تھی. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا. یہ آیت بدر میں نازل ہوتی کوئی پریشانی نہیں تھی. یہ آیت احد میں نازل ہو جاتی، یہ آیت خندق میں نازل ہو جاتی، یہ آیت خیبر میں نازل ہو جاتی، یہ آیت حنین میں نازل ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ اللہ کافروں کو کافر کہہ رہا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ ہے کہ اللہ نے وہاں کہا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا جہاں سامنے 1,40,000 صحابہ تھے. واہ بھائی واہ واہ، پروردگار یہ تو صحابی ہیں، یہ تو حاجی ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں. واہ واہ واہ، تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ تمہیں کفر کی ڈیفینیشن نہیں پتا کہ کافر کسے کہتے ہیں. بھائی جو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. کس کا انکار؟ میرا یا آپ کا نہیں، رسول کا. کیونکہ اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. رسول نے کہا اللہ ایک، جس نے مان لیا مومن، جس نے انکار کیا کیا ہوگا؟ کافر. میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیے گا. رسول نے کہا نماز پڑھو، جس نے پڑھی وہ کون ہوگا؟ مومن. جس نے انکار کیا کون ہوگا؟ کافر. رسول نے کہا حج کرو، جس نے کیا وہ مومن، جس نے انکار کیا کافر. رسول نے کہا زکات دو، جس نے زکات دی وہ مومن، جس نے انکار کیا کافر. رسول نے کہا کہ روزہ رکھو، جس نے رکھا مومن، جس نے انکار کر دیا کون ہوگا؟ کافر. اسی رسول نے کہا میرے بعد علی مولا ہے، جس نے مانا مومن، جس نے انکار کیا کافر. جس نے انکار کیا کون ہوگا؟ کافر. بھائی میرا ساتھ دیجئے گا. اللہ کہہ رہے ہم کافروں کی ہدایت نہیں کرتے. پروردگار کیا ہوا؟ کیوں پریشانی آ گئی؟ ابھی تو تو نے ان کافروں کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے تھے. نبی میں نبی آ رہے تھے کہ کافروں کی ہدایت کرنی ہے. عجب نہیں آواز قدرت آئے توحید کے منکر کی ہدایت ہوگی، نبوت کے منکر کی ہدایت ہو جائے گی، لیکن جو علی کا منکر ہو اس کی ہدایت تو اللہ بھی نہیں. واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. صلوات بھی بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی بات پہنچ رہی ہے نا، بتا دے ورنہ موضوع کسی اور طرف لے جائیں. اس سے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاید آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور آسان کر دوں. آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ علی کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ تو شیعوں کا کام ہی یہ ہے. کیا کریں؟ سورہ محمد سے غالباً آیت ہے، میرے خیال سے 11ویں آیت ہے سورہ محمد کی. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اس میں کہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا. اتنی عربی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، مجھے یقین ہے، بس میرا ساتھ دیجئے. اللہ کہہ رہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مولا ہے. واہ واہ، کیا بھائی. اور یہی تو رسول نے پوچھا تھا کہ پھر رسول نے من کل تو مولا کا اعلان ایسے ہی نہیں کر دیا تھا. پہلے پوچھا میں تمہارے نفسوں پہ اولا ہوں، سب نے کہا ہاں آپ اولا ہیں. جب کہہ دیا تو پھر رسول نے کہا کہ اللہ مولانا، واہ واہ، اللہ ہمارا مولا ہے. واہ. اور پھر کہا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں. واہ واہ. ومن کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی رسول نے بتا دیا جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں محمد بھی مولا ہوں، اور جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. بات واضح ہو گئی. تو علی اور مصطفیٰ کے لیے اگر لفظ مولا ہوگا تو کس لیے ہوگا؟ اللہ والا مولا ہوگا، یہ غیر اللہ میں نہیں آئے گا. لیکن آیت نے کہا کہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مولا ہے. اور آگے بڑھ کے آیت نے کہا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ
لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ جملہ اور آسان کر کے کہہ دوں، آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے، اور جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری! جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ یوں کہہ لیں، کان یوں پکڑے یا یوں پکڑ لیں، یا ترجمہ یوں کر لیں آیت کا کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، یا یوں کر لیں جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ تو ایمان والوں کا مولا ہے، اور کافروں کا اللہ کہہ رہا کوئی مولا نہیں ہے۔ اچھا میں جانتا ہوں آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ آج کل بہت سے لوگ عجیب عجیب ناموں کے ساتھ لفظ مولا لگا رہے ہیں، ایسے ہی حضور؟ بالکل۔ لیکن کیا کریں، لوگوں کے مولا لگانے سے کوئی مولا بن نہیں جاتا۔ واہ واہ، جب لوگوں کے خلیفہ بنانے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا تو مولا لکھنے سے کوئی مولا کیسے بن جائے گا؟ سوال تو امت سے یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی مولا کہیں، پہلے یہ بتائیں، تاریخ میں دکھائیں کہ کیا مصطفیٰ نے کبھی کسی کو مولا کہا؟ واہ واہ بھائی واہ۔ وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی بھی ہو، پہلے یہ دکھائیں کہ کیا مصطفیٰ نے زندگی کے کسی مقام پہ کسی کو مولا کہا؟ نہیں، سوائے علی کے کسی کو مولا نہیں کہا۔ تو یا رسول اللہ، اللہ مولا، اللہ کے بعد آپ مولا، آپ کے بعد علی مولا، واہ واہ، تو اب علی کے بعد کہ ہم بے مولا کے ہو جائیں؟ قرآن تو کہہ چکا جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں انتظام کر دیا، کیونکہ رسول نے غدیر میں ایک نہیں 3 خیمے نصب کروائے، ایک زرد رنگ کا، ایک سرخ رنگ کا، اور آپ 3 خیموں میں سے ایک خیمے میں رسول نے ساری امت سے کہا پہلے جا کے علی کی بیعت کرو، اور بیعت کر کے نکلتے جاؤ، اور جا کے حسن کی بیعت کرو، اور پھر حسن کے خیمے سے نکلو، جا کے حسین کی بیعت کرو۔ یعنی مصطفیٰ نے بتا دیا کہ علی کے بعد تمہارا مولا حسن ہے، اور حسن کے بعد تمہارا مولا حسین ہے۔ ایسے یہ بھائی بات پہنچ گئی، واضح ہو گئی۔ تو اب ادھر کون ہے؟ مولا، اور ادھر سارے کون ہیں؟ مسلمان، سلامت رہے صحابی۔ یہ مولا اور وہ کون؟ مولا کا معنی کیا؟ مالک۔ اور اگر مولا مالک کو کہتے ہیں تو سامنے والے کون ہوئے؟ غلام۔ تو ادھر مولا ادھر غلام۔ واہ واہ۔ اب وراثت تو بھائی ایسے ہی چلے گی، میری مجبوری ہے، غلام کا بیٹا غلام ہوگا، مولا کا بیٹا مولا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تو ادھر مولا کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، علی کے بعد حسن مولا، حسن کے بعد حسین مولا، حسین کے بعد زین العابدین مولا، واہ 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 واہ۔ اور زین العابدین کے بعد محمد باقر مولا، محمد باقر کے بعد جعفر صادق مولا، جعفر صادق کے بعد موسی کاظم مولا۔ خدا کی قسم دقیق جملہ ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مولا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کون ہے؟ غیب۔ واہ 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 بھائی واہ۔ میرا ساتھ دیجیے خدا کے لیے، اللہ ہے غیب، سب سے پہلا مولا ہے اللہ، اللہ کے بعد ہے محمد، پھر محمد مولا، پھر علی مولا، پھر حسن مولا، پھر حسین مولا، پھر سید الساجدین مولا، پھر محمد باقر مولا، پھر جعفر صادق مولا، پھر موسی کاظم مولا، پھر علی رضا مولا، پھر محمد تقی مولا۔ آپ سب کے مولا ہے نا؟ تو بھائی میرے ساتھ بولو نا، پھر علی نجی مولا، پھر محمد تقی، پھر علی نجی مولا، محمد تقی کے بعد پھر حسن عسکری مولا، اور پھر وہ مولا واہ واہ جو ویسے ہی غیب ہے جیسے اللہ غیب ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ لوگوں نے ایک مثال سنی ہوگی کہ ہر شے اپنے اصل کو لوٹتی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ایسے ہی ہے، کس نے سنی ہے یہ بات؟ سلامت رہے جو ہاتھ اٹھے، بیویوں نے خیرات دیں، بزرگ سلامت رہے۔ ایسے ہی حضور قبلہ کہ جو ہر شے اپنے اصل کو پلٹتی ہے، تو مولا کا لقب کہاں سے چلا؟ غیب سے چلا۔ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ وہیں پہ آیا کہ وہ امام بھی غیب، واہ واہ۔ اور غیب بھی ایسا غیب کہ جیسے اللہ غیب، فرشتوں سے بھی غیب، غیب الغیاب، امام زمانہ کے ایک لقب ہے غیب الغیاب، ایسا غیب امام۔ تو اب بات ہو رہی تھی، ہم کہاں پہ تھے؟ مولا، مولا پہ سلامت بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اللہ نے حبیب سے کہا اعلان کر دو، اس سے بلند آواز سے سلامت بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔
اعلان کر دو. اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے بار الہ منوایا کیوں نہ. امت تو کہے گی نا کہ علی کو مولا بنا تو دیا, آپ کہتے ہیں علی مولا, تو علی مولا بنے کہاں؟ ذرا امت یہ بتائے کہ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا, تو کہاں ہے زمین پہ آدم کی خلافت؟ واہ بھائی دکھائیے کہ آدم زمین پہ خلیفہ بنے. اللہ کہہ رہے ہم نے پوری زمین کا خلیفہ آدم کو بنایا, تو پوری زمین پہ کہاں آدم خلیفہ بنے؟ واہ, یہی تو توحید ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے, یعنی اللہ حکم دیتا ہے, نفاذ کرنے کا حکم نہیں دے رہا. اچھا تھوڑا اور واضح کروں آپ کو کہ نفاذ اور اس کا فرق کیا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا, ایسے ہی ہے. ابراہیم نے خواب دیکھا, وہی آئی, کہا ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو. کیا حکم دیا اللہ نے؟ چھری چلا دو. سلامت رہی. اللہ نے حکم دیا کہ چھری چلا دو, لیکن جب چھری چلنے لگی دمبا آ گیا. سارا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے, تو دمبا آ گیا. اچھا وہ دمبا چلے آگے, دمبا کٹ گیا. اب جب دمبا کٹ گیا تو اب وہ دمبے کا کیا قصور تھا بھائی؟ سوال تو ہے نا. چھری تو ابراہیم کے بیٹے پہ چلنی تھی, نہ تو دمبا بیٹے کے برابر, نہ دمبا بیٹے جیسا. واہ واہ. آج ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہ ان جیسے, نہ ان کے اوپر جو ظلم ہوا تھا کس نے کیا تھا, وہ خود اپنی مرضی سے تھوڑی کرو. بھائی اگر یہ معاملہ یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا دمبا ابراہیم کے بیٹے جیسا تھا؟ نہیں, لیکن کٹ گیا. اب دمبا نہ بھی شکایت کرے, دمبے کے اماں ابا تو شکایت کریں گے. وہ کہیں گے پروردگار محشر میں اسماعیل کا تو نے اسماعیل کو تو بچا لیا, ہمارے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے, جانور کی ہو یا انسان کی ہو, اور بلا وجہ بیٹا کٹنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں کو. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دمبا کسی سے پیدا نہیں ہوا تھا. اور روایات میں آپ کو ملے گا کہ وہ دمبا جنت میں تھا اور چرا کرتا تھا. جیسے ہی ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, اللہ نے کہا جبریل جلدی سے اس دمبے کو لو اور جا کے بدل دو. بات پہنچ رہی ہے میرا ساتھی؟ جا کے بدل دو. یعنی پروردگار نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, لیکن اللہ جانتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو, لیکن نفاذ نہیں کروایا. اس کا مطلب ہے مشیت اور ہے, حکم اور ہے. اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, لیکن نہیں چاہا کہ سب سجدہ کریں. اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھو, چلا دو, لیکن نہیں چاہا کہ چھری چلے. اللہ نے حکم دیا کہ حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر دو, لیکن نہیں چاہا کہ سب مولا مان لیں. کیوں؟ کیونکہ حکمت یہ تھی. بلکہ تھوڑا اور واضح کر دوں, بات یہ ہے کہ آدم کو سجدہ نہ ہوا اور ابراہیم کی گردن پہ چھری نہ چلی, اور جس نبی سے موسیٰ سے کہا جا کے تبلیغ کرو, ایسے ہی حضور حکم دے دیا, نفاذ نہیں کروایا. کروا سکتا تھا. مصطفیٰ سے کہا اعلان ولایت کر دو, لیکن نفاذ نہیں کروایا. کروا سکتا تھا. بارے اعلان نفاذ کب کروائے گا؟ عجب نہیں پروردگار کی آواز قدرت ہے کہ جب مہدی آئے گا سارے نفاذ ایک ساتھ, واہ 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 بھائی واہ, سارے نفاذ ایک ساتھ ہو جائیں گے. کاش آپ نے وصول کیا ہوتا. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے غدیر میں اعلان کروا دیا کہ علی کو مولا بنا دو, لیکن چاہا کہ سارے مولا نہ کہیں. کیوں چاہا؟ کیونکہ اللہ کی مشیت میں تھا. جب رسول خدا معراج پر گئے, امام محمد باقر نے فرمایا کہ میرے دادا میرے نانا کو 128 معراج ہوئی, اور ان معراجوں میں ہر معراج میں اللہ نے میرے دادا کو ولایت علی کی تلقین کی. لیکن ایک مرتبہ میرے نانا نے اللہ سے کہا کہ پروردگار میری حسرت ہے, میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ روئے زمین پہ کوئی ایک بھی علی کا دشمن نہ ہو, کوئی ایک بھی علی کا دشمن نہ ہو. اللہ نے کہا حبیب ہر بات قبول ہے, یہ قبول نہیں ہے کیونکہ ہماری بشریت نے ارادہ کر لیا ہے کہ علی سے محبت صرف حلال ذات ہے. بھئی بات تو بات ہونی چاہیے نا
جب امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت سارے حلال زادے ہی بچے ہوں گے. امام کے آنے میں ایک یہ بھی نشانی ہے, کہا جب تک صلب سے آخری مومن باہر نہ آ جائے تب تک امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے. یعنی کہ جب تک آخری مومن نہ آ جائے. اس کا مطلب ہے ہم سب مولا کا انتظار کر رہے ہیں. بے شک بے شک. بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا. اور مولا اذن سیدہ کے بعد مومنین کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. واہ. تو اب مشیت کیا ٹھہری کہ حکم دیا جائے گا, نفاذ اللہ کی مرضی میں نہیں ہے. یعنی مشیت الہی میں یہ نہیں ہے کہ نفاذ. اور باتیں کر دو. جناب امیر کھڑے ہوئے تھے, دیوار تھی, گرنے لگی لیکن ٹھہر گئی. سنا ہوا معجزہ ہے, سلامت رہیں. دیوار گرنے لگی. مناقب اہل بیت میں القدرمن بہار میں بھی لکھا ہے, مناقب اہل بیت میں بھی درج ہے, آپ کو بہار میں بھی مل جائے گا کہ دیوار گرنے لگی. مولا علی نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا, دیوار ٹھہری, اور علی جو ہٹے دیوار گر گئی. واہ واہ, کیا کہنے بھائی, کیا قریب جو لوگ کھڑے تھے کسی ایک نے کہا مولا کیا آپ دیوار گرنے سے ڈر گئے؟ جملہ سنیے گا مولا علی کا. کہا نہیں, قضاء الہی سے ہٹ کے قضاء الہی سے ہٹ کے میں قدر میں آ گیا. یعنی قضاء بدلتی رہے گی اور قدر نہیں بدلے گی. یعنی علی نے بتا دیا قضاء الہی اور ہے, قدر اور ہے. اللہ کی قضاء میں تھا. واہ واہ. یہی تو وہ مشیت ہے کہ اللہ کا حکم دینا اور ہے, نفاذ کروانا اور ہے. ایسا ہی ہے بھائی. تو پھر آپ بات واضح ہو جانی چاہیے نا. اللہ نے حکم دیا امام حسین سے, واہ, حسین نکلے اور نفاذ نہیں کروایا. خود رسول خدا نے جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی, اب جب خبر سنائی تو وہ جو سن رہا تھا, ایک کسی اور نے بھی آ کے کہا میں بے اولاد رہوں. کہا نہیں, ہو کچھ نہیں سکتا, ہو کچھ نہیں سکتا. تو اب یہ سارے معاملے ہیں قضاء و قدر کے. اب قضاء و قدر کے معاملے میں جہاں سے بات چلی تھی کہ ابراہیم نے دمبا قربان کر دیا. اب وہ دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا. یعنی اللہ کی مشیت میں تھا کہ یہ دمبا اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب ابراہیم کو حکم دیں گے تو ابراہیم بچے کو ذبح نہیں کر پائیں گے, اس دمبے کو جانا ہے. وہ دمبا نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے, نہ شکایت کرے گا, بلکہ اس کو تو فائدہ ہو جائے گا. فائدہ کس بات کا ہو جائے گا؟ اس کی وجہ سے کتنے دمبے آج کٹ رہے ہیں. اچھا یہ بھی کمال علی ہے کہ مولا علی کے فیصلوں میں ایک فیصلے میں درج ہے کہ کسی یہودی نے آ کے سوال کیا, کہا وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ جن کی ماں ہے. جو مسند رسول پہ بیٹھا ہوا تھا, یعنی جو خلیفہ نہیں تھا اور خلیفہ بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا, اس نے کہا ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جس کا نہ باپ ہے نہ جس کی ماں ہے. سلمان نے کہا اس سے پوچھو جو وارث علم رسول ہے. تو جناب امیر کے پاس لے کے آیا. مولا نے کہا ہاں 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ جن کی ماں ہے. کہنے لگا بتائیے. علی نے کہا بتاؤں گا, لیکن کیا سننے کے بعد ایمان لے آئے گا؟ یعنی علی کا علم بھی لوگوں کو مومن کر رہا تھا. اس نے کہا ہاں بتائیے. مولا نے کہا سب سے پہلے آدم ہے, نہ جن کو کوئی باپ ہے نہ جن کو کوئی ماں ہے. پھر حوا ہے, نہ جن کو کوئی باپ ہے نہ جن کو کوئی ماں ہے. ایسے ہی حضور. کہا پھر عصائے موسیٰ ہے, جس کا کوئی باپ ہے نہ جس کی ماں ہے. وہ سانپ. اور بلکہ ایک مقام پہ تو یہ بھی کہا, یہودی نے پوچھا کہ وہ کون سی شے ہے کہ جس نے صرف کھایا ہے پیا نہیں. کہا وہ عصائے موسیٰ ہے. جب سانپ بنا تو سانپوں کو نگل گیا لیکن پیا کچھ نہیں. وہ سالے کی اونٹنی ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اور کہا وہ ابراہیم کا دمبا ہے جس کا کوئی نہ باپ تھا نہ ماں تھی. اور وہ دمبا جب آیا تو ظاہر بات ہے اب اس کی شکل میں کتنے دمبے آج کٹ رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں بقرعید کا زمانہ آتا ہے, اتنے دمبے اتنے بکرے کٹے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوتے, بلکہ ہر سال پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں. جبکہ بکرا ایک بچہ دیتا ہے. بہت بکری ایک بچہ دیتی ہے, 2 بچے دیتی ہے. کبھی سنا کہ 3 بچے دیے ہوں؟ کسی نے سنا ہے؟ بات پہنچے میرے ساتھ بولتے جائیے گا ذرا. اگر تھک گئے ہیں تو یہیں سے مسائل کی طرف چلے جاتے ہیں. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس سے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی. عزیزان کرام اب کیا ہوا کہ بکرے کی نسل زیادہ ہے. بکری ایک
एक बच्चा देती है, या बहुत हुआ 2 बच्चे देती है साल में 1 मर्तबा, जबकि इसके मुकाबले पे कौन सा जानवर है? कुत्ता, कि जो 7 बच्चे भी देता है, 8 बच्चे भी देती है, बाद दफा 13 और 15 और 18 बच्चे तक देती है, और कुत्ते का गोश्त भी खाता भी नहीं। चाइना वाले खाते होंगे सारे, चाइना तो नहीं जाते भाई, लेकिन कुत्ते की नस्ल कभी आपने देखा? इतने कुत्ते नहीं देखे ना, कम है। बकरे की नस्ल ज्यादा है, जबकि बकरी 1 बच्चा देती है, 2 बच्चे देती है, और सारा साल भी कटते हैं, बकरी ईद पे भी कटते हैं। कुत्ते कभी कटते भी नहीं है, फिर भी कम है, जबकि बच्चे भी ज्यादा देते हैं। नस्ल में अफजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार दो आलम की हदीस है, सरकार ने फरमाया हलाल में बरकत होती है, वाह 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 भाई वाह, और हराम जो है उसकी नस्ल कम हो जाती है। अल्लाह हराम की नस्ल को कम कर देता है, हलाल की नस्ल को बढ़ा देता है। मशीयत इलाही में है कि हलाल की नस्ल में बरकत होगी, हराम की नस्ल कम हो जाएगी। तो भाई बात वाज़ेह हो गई। तो बस एक जुमला आपके लिए हदिया करना है कि करबला के बाद जब इमाम हुसैन के बाद इमाम हुसैन का बेटा चला, और उधर कौन था? उधर मुसलमानों का खुद साख्ता खलीफा था। कितने महल थे यजीद के भाई? 6 तक की तादाद लिखी हुई है। इतने बड़े बड़े महल, और उसमें दारुल अमारा, और उसमें इतना बड़ा तख्त, इतने नौकर चाकर, बड़े बड़े घोड़े दरवाजे पे खड़े हुए हैं, शान और शौकत, सोने का ताज, कनीज़े गुलाम रवा दवा, इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस, इतना खुमार में मुब्तला कि कह रहा है मैं बदर का बदला भी लूंगा, उहद का बदला भी लूंगा। ऐसा ही है हुजूर। और इधर कौन आ रहा है? वाह वाह भाई, हुसैन का एक बेटा पहलवान है, नहीं बीमार है, आजाद है, नहीं हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। फजाल के हद तक जुमले कह रहा हूँ। असीर होके आ रहा है, लागर आ रहा है। उधर कितनी बड़ी शाही, इधर कौन? हुसैन का एक असीर बेटा। दुनिया ये समझ रही थी वो नस्ल चलेगी। बात पहुंचे मेरे साथ बोलिएगा। और लोग ये समझ रहे थे यहाँ तो एक बचा है, शायद यजीद इसे भी कत्ल कर दे, लेकिन उधर 6 बच्चे थे यजीद के, लेकिन इधर हुसैन का एक बेटा था। इस एक बेटे से आज भी कायनात में हुसैन की नस्ल बाकी है, और उधर यजीद की नस्ल तीसरे महीने मिट गई। वजह क्या है? हलाल में बरकत है और हराम। वाह 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 वाह, नारे हैदरी। हराम में अल्लाह ने बरकत ही नहीं रखी, उसे अबतर कर दिया। अच्छा आप कहेंगे जनाब यजीद के 6 बेटे थे कम से कम, वरना रवायात में 11, 12 और 13 बेटे भी लिखे हुए हैं, लेकिन 6 बेटे भी जो थे, उन 6 बेटों में भी एक बेटे का नाम था माविया बिन यजीद, और उसने तख्त पे आके ठुकरा दिया तख्त को, क्योंकि उसका उस्ताद शिया था। इसलिए कहते हैं बच्चों को उनके पास डालें जहाँ तालीम अहले बैत मिले। यजीद के बेटे का उस्ताद शिया था, इसलिए उसने तालीमात अहले बैत सिखाई थी। बच्चा जब तीसरे महीने बाद तख्त पे आया, तख्त मिला, उसने ठुकरा दिया, तख्त पे नहीं बैठा। कहा कि ये वो तख्त है कि जिस पे हुसैन का आले रसूल का खून बहा, और मेरे बाप ने भी गलत किया, मेरे दादा ने भी जुल्म किया। आज उम्मत के मौलवी उठ के कहते हैं कि यजीद का कसूर कोई नहीं है। शाह से ज्यादा शाह के वफादार इसे कहते हैं। उम्मत वाले कह रहे हैं यजीद का कसूर नहीं है, यजीद का बेटा कह रहे हैं सारा कसूर मेरे बाप का है, बेटा कह रहे सारा कसूर मेरे बाप का है। तो इमाम सज्जाद वहां पहुंचे। जब यजीद के दरबार में इमाम सज्जाद पहुंचे, आखिरी 2 जुमले फजाइल के हद तक सुनिएगा। जब वहां पहुंचे तो यजीद के दरबार में, अब यजीद के दरबार में जाहिर बात है वो दरबार था जहां पर अली की मनकसत हो रही थी। 70 साल तक तबर्रा हुआ है बनु उमय्या ने जो आले यानी कि मौला अली पर किया, और उसमें तबर्रा तो आप समझते हैं क्या होता है। बात पहुंच रही है भाई? जरा जरा सा मेरे साथ बोलिएगा, यकीनन आप थके हुए होंगे, लेकिन मुझसे ज्यादा थके हुए नहीं होंगे। तो अब वहां पे क्या हो रहा था? तबर्रा। परवरदिगार हुसैन का बेटा असीर होके भी वहां क्यों गया? कूफे से भी वापस आ सकते थे, रिहा कल भी होना था, सब भी शहीद हो सकते थे, नस्ल तब भी चल सकती थी। अगर नस्ल इमामत की हिफाजत थी तो इमाम हुसैन मोहम्मद हनफिया की तरह सैयद सज्जाद को मदीने छोड़ के जा सकते थे, लेकिन साथ भी लेकर गए। और फिर सब शहीद होने के बाद सैयद सज्जाद यजीद के दरबार में भी पहुंचे। किस दरबार में पहुंचे? जहां रोज क्या होता था?
علی کے اوپر تبرہ ہوتا تھا، علی سے برات ہوتی تھی، معاذ اللہ نقل قول کفر نباشت۔ وہاں پہ جب سید سجاد پہنچے تو اب یزید نے حکم دیا، کہا کہ جب پوچھا سید سجاد سامنے تھے، کہا یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کہنے لگا یہ کون ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہنے لگا اس کا کیا نام ہے؟ امام نے کہا علی۔ کہنے لگا علی، اچھا تو یہ جس کا سر ابھی تشت میں رکھا ہوا تھا اس کا نام بھی علی تھا، علی اکبر۔ عمر صاحب نے کہا کہ جو سب سے چھوٹا بیٹا حسین کا قتل کیا اس کا نام بھی علی تھا۔ تمسخر اڑانے کے لیے کہنے لگا اچھا علی ابن حسین سے کہا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ بھئی بات پہنچ رہی ہے، فضائل کی حد تک جملے سماعت کیجئے گا۔ کہنے لگا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا جو ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم یزید کے دربار میں ایسا قیامت کا منظر تھا جہاں پر روز علی کی منقصت ہوتی تھی، وہاں پہ امام سجاد نے آگے سے جلال کے عالم میں علی کے بیٹے نے علی بن کے کہا اِنَّا عَبِي كَانَ يُحِبُّ، میرے باپ کو محبوب تھا ان یسمیٰ اولادہ علیًا علیًا علیًا، میرے باپ کے جتنے بیٹے ہوتے وہ سب کا نام علی رکھتے علی رکھتے علی رکھتے۔ جہاں روز علی پہ برات ہوتی تھی سید سجاد نے اسی دربار میں علی علی کروایا۔ واہ واہ بھائی واہ، اسی دربار میں سید سجاد نے علی علی کروایا ہے، اس لیے سجاد گئے تھے وہاں۔ اور پھر سید سجاد کچھ اور اگر آپ بھی آمادہ ہوتے تو مزید گفتگو کرتے، آگے بڑھتی بات، لیکن چلیں ایک اور حدیث سنتے جائیے۔ شیخ سلمان قندوزی حنفی عالم، انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا، صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی لکھا۔ اور اہل بیت کی کم شخصیات ایسی ہیں، صرف اہل بیت کی شخصیات ہیں کہ جن کے لیے رسول نے دنیا سے آنے سے پہلے ان کا نام لے کے ان کی منقبت بھی کہی ہے اور ان کے لیے فضائل بھی کہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سید سجاد، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں اور سنی عالم لکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے جب صحابہ جمع تھے اور بات ہو رہی تھی آدم کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی اور حضرت عیسیٰ کی، کہ عیسیٰ کا بڑا زہد ہے اور بڑی عبادات والے نبی ہوں گے، اور محشر میں جب تمام کی عبادات کا فیصلہ ہوگا تو انبیاء کی عبادات، سوال تو ہے نا، عبادت کے اوپر فیصلہ ہوگا نا۔ سرکار دو عالم نے اصحاب کی پریشانی کو دور کیا اور کہا کہ محشر میں جب تمام انبیاء جمع ہوں گے، اوصیاء جمع ہوں گے، اولیاء جمع ہوں گے، شہداء جمع ہوں گے، صلحاء جمع ہوں گے، ان تمام کی صفیں اللہ کی بارگاہ عزت میں سر کو جھکا کے کھڑی ہوں گی۔ ایسے میں سرکار نے، خدا کی قسم کمال حدیث ہے امام سجاد کے مناقب میں، کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کہا ایسے میں اس میں ہنگام محشر میں سرکار نے فرمایا کہ میرا بیٹا، جو میں آپ کے حوالے کر دوں، امام نے رسول خدا نے فرمایا کہ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ کون ہے جو ان عبادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عبادت کے لائق ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ آدم نے دنیا میں آنے کے بعد زمین پہ جگہ جگہ پہ چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ آدم کہیں پروردگار میں نے پوری زمین کے اوپر سروے کیا ہے، پوری زمین کو گھوم کے دیکھا ہے، سیر کی ہے، جگہ جگہ سجدہ کیا ہے، میں ہوں عبادت کرنے والوں کی زینت۔ لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب منادی ندا کرے گا کہ اذا کانا یوم القیامت ینادی منادی این زین العابدین، ایک منادی ندا کرے گا کہاں ہے زین العابدین؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وَلَدِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا علی ابن الحسین یفتر بین الصفوف، وہ صفوں کو چیرتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا پروردگار میں ہوں جو زین العابدین ہے، میں ہوں جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ آخر کیوں عبادت کرنے والوں کی زینت ہے؟ بس یہیں تک لانا تھا، کیونکہ کسی عبادت کرنے والوں نے ایسے عبادت نہیں کی کہ جیسے سید سجاد نے عبادت کی ہے۔ سجاد نے وہاں عبادت کی ہے جہاں بڑے سے بڑا عبادت کرنے والا عبادت بھول جاتا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر دو، خنجر تلے عبادت کرنا بھی اور ہے،
लेकिन जलते हुए खैमों की राख पे नंगे सर फूफियों को देखने बाद सजदा करना और है। बड़ी इबादत की है सैयद सज्जाद ने, और ऐसा इमाम कि जो ज़ैनुल आबिदीन है, हमेशा इबादत में मसरूफ़ रहते थे, हर वक्त सजदा करते थे, हर बात पे सजदा करते थे। कमाल ये है कि फूफियों की निगाहें छिन गई और सज्जाद ने सजदा किया। बहन के गोशवारे छिन गए और सज्जाद ने सजदा किया। अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़िएगा आज़ादारों। ये जो आज मजलिस अदा कर रहे हैं ना, ये मजलिस अदा इसी इमाम की सुन्नत है। इसी इमाम ने सबको रोना सिखाया, इसी इमाम ने अपने बाबा के बाद अज़ादारी सिखाई। हुसैन का ये बेटा हुसैन की अज़ादारी को फैला के गया है। हर मौके पे अज़ादारी, इतनी अज़ादारी सिखाई, इतनी अज़ादारी सिखाई कि एक मुसाफिर था, मदीने में आया, ताजिर था, कहने लगा कि मैं कसाब की दुकान के पास पहुंचा, बाजार में देखा कसाब गोश्त को छुपा रहा था। मैंने पूछा गोश्त क्यों छुपा रहे हो? कहा अली इब्न हुसैन आ रहे हैं। मैंने देखा जैसे ही कहने लगा इमाम करीब आए, आज कसाब से कहा आज जानवर ज़िबा नहीं किया? कहने लगा फर्जंद रसूल जानवर ज़िबा किया था। तो मौला ने कहा ये बताओ उसे पानी पिलाया था? कहने लगा हाँ फर्जंद रसूल पानी पिलाया था। कहा ये बता छुरी तेज थी? कहा हाँ फर्जंद रसूल छुरी भी तेज थी। कहता है कि मर्तबा इमाम ने सर से इमामे को उतारा और रोज़े रसूल की जानिब देख के कहा नाना मदीने के कसाब भी जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हैं, मगर आपका नवासा 3 दिन का प्यासा करबला में 13 ज़रबों से ज़िबा किया गया। अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़ना, बड़ा मजलूम इमाम है, ऐसा मजलूम इमाम है। अभी हम बात कर रहे थे ना शाम के दरबार में इमाम आए, लेकिन शाम के दरबार में आने से पहले जब शाम के बाजार में इमाम सज्जाद पहुंचे हैं, ऐसे में एक मरतबा एक शख्स का नाम है इब्न उतैबा, वो आले मोहम्मद का चाहने वाला था, शाम के बाजार में पहुंचा। वो कहता है कि मैं तजारत की गरज से शाम में आया था, जब मैं बाजार में पहुंचा देखा ईद का समा है। मैंने किसी से कहा आज तो कोई ईद नहीं है जो मुसलमान मनाते हो? तो किसी ने कहा कि नहीं आज कोई ईद नहीं है। हाँ बागी के खिलाफ, हाकिम के खिलाफ किसी बागी ने खरूज किया था, उसके काफिले को असीर करके लाया गया है, उसका तमाशा देखने के लिए सब जमा है। अज़दर इब्न उतैबा बाजार में आया, कहते मैंने देखा कुछ बीबियां थी जो जंजीरों में और रस्सियों में जकड़ी हुई थी, और फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे नेज़ों पे कुछ सर नजर आए, लेकिन अजीब कैफियत थी, नूरानी नूरानी चेहरे थे, चेहरों पे खून टपक रहा था। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे और कुछ जवान एक जंजीर में जकड़े हुए हैं। मैंने देखा सबसे आगे जंजीरों में एक नौजवान जकड़ा हुआ था जो ज़ईफ हो चुका था, जिसके बालों से खून टपक रहा था, जिसका चेहरा नूरानी था, सर को झुका के चल रहा था, उसकी गर्दन का तोक बड़ा बदनी था। मैं करीब गया और मैंने कैदी को सलाम किया। बस अज़ादार वो कहते मैंने सलाम किया, कैदी ने सर को उठाया और सर को उठा के कहा इब्न उतैबा तू शाम का रहने वाला तो नहीं है? कहते जैसे ही मैंने देखा ना कि कैदी मेरा नाम जानता है, कहते मैंने कहा आप कौन हैं? तो कैदी ने पलट के कहा मैं अली इब्न हुसैन हूँ। वो कहते मुझ पे कोहे कयामत गिर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? ए बोला आका हुसैन कहाँ है? तो वो कहते वो कैदी ने एक सर की जानिब इशारा किया, कहा ये मेरे बाबा हुसैन के सर है, हम पे करबला में मुसीबत टूट गई, मेरे बाबा को पैसा ज़िबा कर दिया गया। उतैबा कहता है कि मैंने कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए मैं तलवार निकाल के इनसे जिहाद करूं। कहा नहीं इब्न उतैबा अगर कोई एहसान कर सकता है तो ये बता तेरी जेब में कुछ रकम है? खुदा की कसम अज़ादारों, खुदा किसी शरीफ पे ये वक्त न लाए, किसी करीब पे अल्लाह ये वक्त न लाए। इमाम ने अपने चाहने वाले से कहा तेरी जेब में कुछ रकम है? कहने लगा हाँ मौला मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। कहा एक काम कर जाके बाजार से कुछ चादरें खरीद और मेरी माँ बहनों के हाथों में दे दे। वो कहते 2000 दिरहम थे। मैं बाजार में गया, कुछ चादरें खरीदी 1000 दिरहम की। चादरें लाके मैंने बीवियों में तकसीम करना शुरू की, लेकिन मैं चादरें बांटता जाता था और काफिले वाले नेज़ों से चादरें छीनते जाते थे। कहता मैं रोता हुआ मौला के पास आया, कहा मौला मैंने चादरें बांटी लेकिन सलामत
इमाम ने कहा अच्छा ये बता कुछ और रकम है? कहने लगा हाँ फरजंदे रसूल कुछ और रकम भी है। कहा एक काम करे नेज़े वालों को कुछ रकम दे दे और इनसे कहे इन सरों को आगे ले जाए ताकि लोग इन सरों का तमाशा देखे। मेरी माँ बहनों के सरों पे इन तमाशाइयों की नजरें न पड़े। वो कहते मैंने 1000 दिरहम उन नेज़ा सवारों में बांटे और कहा इन नेज़ों को आगे ले जाओ। जब नेज़े सवार आगे गए तो एक शख्स की पुष्ट पे एक बच्चा बैठा हुआ था। मैंने अपने कानों से सुना कि बच्चे ने अपने बाप से पूछा ये सर किसका है? बाप ने कहा ये बागी का सर है। बच्चा बाप के कांधों से नीचे उतरा, एक पत्थर उठाया और हुसैन के माथे पे कहता मेरे जब हुसैन की पेशानी पे पत्थर लगता देखा बर्दाश्त न हुआ, तलवार को निकाला करीब सवार करूं कि सैयद सज्जाद ने आवाज दे के कहा इब्ने उतैबा ठहर जाओ, तुमसे एक पत्थर ना देखा गया। मैं करबला से शाम तक अपने बाबा को पत्थर खाता हूँ। मैं शाम से अब तक अपने बाबा को पत्थर खाता हुआ देखता आ रहा हूँ। अज़ादारों के मर्तबा इमाम यजीद के दरबार में आए और यजीद के दरबार में जो हुआ, खैर मसाइब अगर हिम्मत है तो 2 जुमले और समाप्त कर लीजिएगा। यजीद के दरबार में जब इमाम मिंबर पर आए ना और इमाम ने कहा कि यजीद मुझे इस लकड़ी के ढेर पे आने की इजाज़त दे। इमाम मिंबर पे आए, 2 लहज़े सांस लीजिएगा। मिंबर पे आने के बाद इमाम ने कहा कि ये मिंबर अब बना है और इमाम ने कहा कि तू लोगों के दिलों से हमारी मोहब्बत खत्म नहीं कर सकता। यजीद ने इमाम हुसैन के होंठों पे छड़ी मारी और कहने लगा मैंने बदर का बदला ले लिया, मैंने ओहद का बदला ले लिया। और कहने लगा है सैयद सज्जाद ये बताओ कि देखते हो तुम्हारे साथ खुदा ने क्या किया? इमाम ने एक मर्तबा झुके हुए सर को उठाया और कहा मैं ये भी देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि खुदा तेरे साथ क्या करने वाला है। और ऐसे में जब इमाम ने एक मर्तबा खुतबा देना शुरू किया और कहा अना इब्ने सफ़ा अना इब्ने मरवा, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं हजर अस्वद का बेटा हूँ, मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं आयत तत्हीर का वारिस हूँ। एक मर्तबा लोगों में गिरिया बरपा हुआ, लोग रोने लगे जो अभी तक बागी का ग्रोह समझ रहे थे, अब पता चला ये तो आले रसूल हैं। ऐसे में यजीद ने हुक्म दिया, कहा एक साथ अजान दो और मौज़िन से कहा अजान दो ताकि सैयद सज्जाद का कलाम रुक जाए। 7 मौज़िनों ने एक साथ अजान कहना शुरू की। इमाम अजान के एहतराम में चुप किए, लेकिन जब मौज़िन ने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा हाँ सारी हम्द उसी खुदा बुजुर्ग बरतर के लिए है। उसके बाद मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ने कहा यजीद जरा ये बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे नाना का नाम है? यजीद ने सर को झुका लिया। अज़ादारों उसके बाद यजीद ने हुक्म दिया, कहा इनको असीर कर दिया जाए। और इसके बाद 1 साल के बाद इमाम सज्जाद को और अहले बैत को रिहा कर दिया गया। बस शहादत के 2 जुमले सुनिएगा, रिहाई का मंजर फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त रहा तो पढ़ेंगे। एक मर्तबा जब रिहा किया गया ना सैयद सज्जाद को, मदीने आ गए, लेकिन मदीने के आने के बाद भी सैयद सज्जाद हमेशा मजलिस किया करते थे। मिना में अपने चाहने वालों को जमा करके अरफा के दिन मातम करवाया करते थे। अज़ादारों ऐसे में एक मर्तबा इमाम को जहर मिला, 20 मुहर्रम को जहर मिला, 25 मुहर्रम तक मेरा ये जख्मी इमाम तड़पा है। जुमला आपके हवाले कर दूं, काश वसूल करें जिस इमाम की आंखों से 40 साल तक खून बहा है ना, 20 मुहर्रम से 25 मुहर्रम तक ये इमाम आंखों से भी खून रोता था और कान से भी खून उगलता था, जिगर कट कट के आ रहा था। एक मर्तबा 25 मुहर्रम का रोज आया, इमाम ने बाकिर को करीब बुलाया और कहा बाकिर बेटा, अब अमूर इमाम सुपुर्द किए और कहा करबला में मौजूद थे, जरा मुझे कुछ मसाइब तो सुनाओ, जाते जाते मजलिस करना चाहता है इमाम। एक मर्तबा बाकिर ने कहा बाबा मैंने करबला में देखा मेरे चचा अब्बास के दोनों बाजू कट गए। कहा बाकिर और क्या देखा? कहा मैंने अपने भैया अली अकबर के सीने में बर्छी का फल देखा। इमाम ने सीने पे मातम किया। कहा बाकिर कुछ और भी देखा? कहा हाँ बाबा मेरे 6 महीने के भैया अली अकबर की गर्दन में तीर देखा। अदादार अपने हाथ उठाओ, जरा अपने सरों पे मारो, ये सैयद सज्जाद
जुमले समाप्त करना, ताबूत बरामद हो जाएगा। इमाम मातम करते जाते थे बिस्तर शहादत पे। कहा बाकी और क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा शिमर ने मेरे दादा हुसैन की गर्दन पे कुछ खंजर से 13 ज़रबों से वार किया। अजर कमर अल्लाह मर्तबा। इमाम रोते रोते इमाम का गिरिया बुलंद हुआ। कहा बाकिर कुछ और देखा? कहा हाँ बाबा, फिर जो देखा काश मेरी आंखें वो न देखती। बाबा हमारे खैमे चले, मेरी फूफी के सर से चादर छिनी। जैसे ही ज़ैनब की चादर का नाम आया, एक मर्तबा इमाम ने हिचकी ली। बाकिर ने कहा इन्ना लिल्लाह, आए सज्जाद, आए सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय। वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रिदाएं छीनो ना, रिदाएं छीनो ना लोगों मेरे घराने से। वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून ये कहता रहा ज़माने से। सवाल आप पे सोने पे, उसके रोने पे, सवाल आप पे सोने पे, उसके रोने पे। वो मारते थे, वो मारते थे सकीना को हर बहाने से। वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से। जगाया जाता था, जगाया जाता था दिल को ताज़ियाने से। वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। कहाँ ये गंज शहीदा